الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ گناہوں اور برائیوں کو پسند کرنا اور برے انسانوں کو پسند کرنا یہ بھی روحانی بیماری ہے، اور نیک لوگوں سے آر کھانا اور نیک لوگوں سے چڑ جانا، ان سے دور رہنا، ان سے کوفت کھانا، ان سے نفرت کرنا، یہ بھی بڑی خطرناک اور اگر کہا جائے تو ایٹمی بیماری ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہیں جو بڑی خطرناک ہیں، جس میں پھر ایک درجہ ایسا آ جاتا ہے کہ نیک آدمی کی نیکی بھی اس کو پریشان کرنا شروع کر دیتی، اس کی نیکی بھی اس کو وبال اور گناہ معلوم ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ بڑی خطرناک عادت ہے، یہ ایک دم انسان میں پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ سالوں کی غلط پرورش اس حد تک پہنچا دیتی ہے کہ اب دین کی پریکٹسز، عبادات، دین کے اعمال، نیکی کا عمل، بھلائی کا عمل، یہ سب اسے برا محسوس ہونے لگتا ہے، اور برائی کے اندر اس کو لذت اور فرحت محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ خطرناک نشانی ہے۔ جیسے ایک واقعہ بھی مشہور ہے نا کہ ایک مرد اور ایک خاتون وہ دریا کنارے کھڑے ہوئے اور انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی سورج غروب ہو جائے، اور ہاتھ میں ان کے اس زمانے کی وہ برتن ہے سراہی کے جس کے اندر عام طور پہ شراب پی جاتی تھی، ہاتھ میں وہ برتن ہے سراہی کا، اور کھڑے میں سورج کو دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سورج غروب ہو۔ اب یہ انسان نہ دور سے دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر کیا خیال کر رہے کہ جی اب دیکھو یہ جوانی بھرے ہوئے ہیں دونوں، اور گناہ کے عمل کے لیے اندھیرے کے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، سراہی ہے اس کے اندر شراب بھری ہوئی ہے، اب شراب پئیں گے، جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو اپنا کام کریں گے، زنا کریں گے۔ اب یہ ایک انسان کی کیا سوچ ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ بالکل اس کے الٹ ہے کہ وہ باپ اس کا جو ہے نا ماں ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے، دیکھیں، اور دونوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور ان کے پاس سرائی کے اندر جو ہے نا چونکہ روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ کھانے پینے کو ہے نہیں، تو پانی پینے کا بھرا ہوا ہے کہ بھائی سورج غروب ہو تو ہم پانی سے افطار کر لیں۔ اب دیکھنے والے کی سوچ دیکھیں اور عمل کرنے والے کی نیکی دیکھیں۔ یہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی نیکی کو بھی جو ہے نا برائی کے پیمانے کے اندر ناپنا شروع کر دیتے ہیں۔ 1,00,000 اس کی اچھائیاں ہوں، لیکن جو برائی ہے اس کو جو ہے نا بار بار ذکر کریں گے، اسی کو بار بار جو ہے بیان کریں گے۔ تو یہ مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا روحانی مسئلہ ہے، ہم روحانی طور پر بیمار ہوئے ہیں، اس کا علاج کرانا پڑے گا۔ اور نیکی کے اندر ہمیں مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ نیکی جب ہم کر رہے ہیں، عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو جو اللہ کی یاد کا مزہ ہے، جس کو اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ تمہارے دلوں کو تو سکون ملے گا میری یاد سے، دلوں کا چین اور سکون اس کے اندر ہے، لیکن یہ گانے سن رہے ہیں اور جو ہے نا اسی طرح فلمیں دیکھ رہے ہیں، گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور سمجھ رہے کہ میرے دل کو سکون مل رہا ہے، آنکھوں کو سکون مل رہا ہے، اور جسم کو سکون حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہ حقیقت میں سکون تھوڑی ہے۔ رات بھر دیکھ رہے ہیں اور نیند نہیں آ رہی، پورا کہتے ہیں ڈائجسٹ جو ہے، لمبی لمبی کہانیاں چل رہی ہیں، کئی صفحوں پہ مشتمل ہیں،
جبکہ لکھنے والا بھی جانتا ہے 100% جھوٹی ہیں اور پڑھنے والے کو بھی پتہ ہے 100% جھوٹ ہے، لیکن ایک لمحہ اس کی آنکھ نہیں لگتی اور کہتا ہے بڑی دلچسپ کہانی چل رہی ہے، جبکہ معلوم ہے سب جھوٹ ہے اور اس سے مجھے ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ لیکن جب پھر واقعی اس کو رکھ دیتا ہے، اب نیند نہیں آ رہی تو کہتا ہے کہ بھائی قرآن اٹھا کے شروع کر لو، ذکر شروع کر لو، یا پھر کوئی اسلامی کتاب اٹھا لو تو فوراً نیند آ جائے گی، کیونکہ شیطان کو بھی پتہ ہے کہ اب تو اس نے کام کی چیز اٹھا لی ہے، اب اس کو ظاہر ہے اللہ کی طرف نہ بڑھ جائے، چنانچہ فوراً نیند آ۔ اور ہمارے زمانے میں تو یہ عام ہے، لوگ طریقے بتاتے ہیں، جی نیند نہیں آتی، ہاں تو دیکھو یہ والی صورت جو ہے نا وہ اپنے پاس لگا لو، دیکھو پھر کیسے نیند آئے گی ماشاءاللہ، یہ قرآن سنانے کے لیے، لوریاں سنانے کے لیے، اتنی دفعہ یہ صورت پڑھ لو پھر دیکھو کیسے نیند آئے گی۔ قرآن اس مقصد کے لیے، یہی کام رہ گیا قرآن، ہم نے تو اسی کے لیے اس کو بطور دوا کے استعمال کر رہے ہیں بس۔ تو یہ مسئلہ سارا کیا ہے کہ نیند تو آتی ہے نا اللہ کے خزانے سے، جب روحانیت کے مسائل ہیں تو پھر یہ سارا کچھ نظام جو ہے نا گڑبڑ ہو گیا، ہمیں برائی جو ہے وہ اچھی محسوس ہونے لگ گئی اور اچھائی جو ہے بری محسوس ہونے لگ گئی۔ ابھی فجر کی نماز میں اٹھنا کتنا سخت معلوم ہو رہا ہے، کیوں کہ عادت، ہم نے اپنی روحانیت کا جو لیول، وہ جو ایک درجہ ہوتا ہے نا جو انسان کو اٹھا دیتا ہے، وہ ختم ہوا، وہ درجہ ہی ختم ہے۔ اس درجے تک اپنے روحانیت کو پہنچائیں تو پھر دیکھیں کیسے آنکھ نہیں کھلتی، پھر تو تہجد میں بھی اٹھ جاتے ہیں لوگ ماشاءاللہ، جب روحانیت اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو، اور نہ ہو تو پھر تو فجر کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں نا ایک عالم کہ فجر نہیں پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی پٹائی الگ ہے، آخرت میں فرشتہ جو ہے وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دے گا، پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال فجر چھوڑنے پر اس کی پٹائی لگتی رہے گی۔ اس کے بعد جب یہ روحانیت کا جو اندر مسئلہ ہے وہ جب اس کی ویکسینیشن ہو جائے گی، پتہ نہیں کتنے زمانے میں ہونے کے بعد پھر یہ گناہ اس کا دھلے گا۔ اس طرح ہر گناہ کی جو ہے نا آخرت کے اندر پھر فرشتے محنت کریں گے، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی نہیں پڑھتا نہیں پڑھے فجر تو، لیکن اس کا علاج وہاں ہو جائے گا، کیونکہ کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہے نا، کلمہ پڑھے تو جنت میں ایک نہ ایک وقت تو جائے گا ضرور۔ بہرحال ہم اگر نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے نا، علماء سے دوستی لگائیں گے، بزرگان دین کے ساتھ جڑ جائیں گے، مسجد کے ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیں گے نا، پھر آہستہ آہستہ ہمارے اندر روحانیت آنا شروع ہوگی اور بیماریاں نکلنا شروع ہوں گی، اور یہ علاج ہمیں اپنا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر علاج نہیں کریں گے تو پھر یقین کریں علاج تو کیا جائے گا، اگر ہم خود نہیں کریں گے تو پھر وہ جب فرشتہ آئے گا نا موت کا وقت، وہیں سے علاج شروع ہو جائے گا، پھر ایک کے بعد اگلا دوسرا ڈاکٹر اس کو ملتا جائے گا، سب سے پہلے یہ روح نکالنے والا ڈاکٹر، پھر قبر کے اندر چھوٹے ڈاکٹر منکر نکیر آ جائیں گے، پھر اس کے بعد اگلے ڈاکٹر، پھر وہ بڑے ڈاکٹروں کے پاس بھیج دیں گے، کیس کیونکہ خطرناک ہے۔ تو یہ روحانی مسائل بڑے جو ہے نا، جیسے جسمانی مسائل ہیں اس سے زیادہ بڑے روحانی مسائل ہیں۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔ انور بھائی کے بیٹے کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو صحت شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، دین کے کاموں پہ لگائے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں پریشان حال ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، بیمار حال ہیں تمام کو صحت شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے والدین خصوصاً ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔